نہ کر دی۔ اسی غزوے سے واپسی کے دوران میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک جگہ پہ جو قافلہ ہے اس کا صبح کے وقت میں قیام ہوا راستے میں، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ تھی۔ تو ان کی عمر چھوٹی تھی، تقریباً ان کو 12-13 سال کی عمر تھی، تو ان کو ہودج میں، جو کہ اونٹ کے اوپر جو پکڑ کے یعنی 3-4 لوگ جو ہے ہودج کو رکھ دیتے تھے، پھر اونٹ جو وہ چلتا تھا، تو ہودج کے اندر وہ سفر کر رہی تھی۔ تو ایک جگہ صبح کے وقت میں جب اس قافلے کا قیام ہوا تو ان کا جو ہودج تھا اس کو اتار کے اونٹ سے انہوں نے نیچے رکھا، جو اس بات پہ مقرر تھے جو لوگ 3-4 لوگ، تو انہوں نے ہودج کو نیچے رکھ کے اور جو ہٹ گئے، اور پھر آپ جو ہے وہ ضرورت کے لیے جنگل کے اندر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں ان کے گلے میں ہار تھا جو نے اپنی بہن سے جو ہے عاریتاً لے کے جو پہنا ہوا تھا، تو جب واپس آنے لگی تو وہ ہار جو ہے گر گیا، تو یہ واپس آ گئیں قافلے میں، لیکن جب ان کو ہار کی یاد آئی کہ ہار تو میرے گلے میں نہیں ہے، تو دوبارہ جو ہے وہ چلی گئیں اس ہار کی تلاش میں، اس دوبارہ جانے کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ اب جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو وہ لوگ جو ہودج کو اٹھا کے رکھتے تھے وہ 4 لوگ تھے، اور ان کا وزن جو اتنا زیادہ نہیں تھا، تو انہیں 4 نے اٹھایا، انہوں نے گمان کیا کہ اب ہودج کے اندر ہی ہیں، حالانکہ یہ جو ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے جنگل میں اپنا ہار جو ہے وہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ سارا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا اور یہ جنگل میں اپنے ہار کی تلاش میں لگی رہی۔ پھر جب یہ واپس آئیں جہاں پہ کہ وہ ہودج رکھا ہوا تھا تو قافلہ جو وہ جا چکا تھا، تو یہ پریشان ہوئی کہ اب جو ہے میں اکیلی کس طرح کیا کروں، تو پھر اللہ پہ توکل کر کے وہیں پہ جو ہے وہ لیٹ گئی، اور جو لیٹی تھی تو ان کو جو ہے وہ نیند آ گئی، اس کے اندر جو ہے وہ سو گئی۔ اب یہ سوئی تھی تو ان کے کان میں جو ہے آواز پڑی، ایک صحابی ہیں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کے اوپر مقرر کیا تھا کہ لشکر کے اندر وہ بہت اخیر میں آتے تھے، اور کوئی جو گرا پڑا جو سامان ہوتا تھا لشکر کا اس کو وہ اکٹھا کرتے تھے، تو اس یعنی یہ ڈیوٹی ان کی تھی۔ تو لشکر میں جب بعد میں اخیر میں جو سفر کرنے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ سو رہی ہیں، چونکہ پردے کا نزول سے پہلے وہ آپ کو پہچانتے تھے، تو انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا زور سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بس اتنی بات انہوں نے کی، اور پھر اپنے اونٹ کو ان کے پاس جو بٹھایا اور یہ اونٹ کے اوپر جو سوار ہو گئی، اور یہ اونٹ پہ سوار ہو کے جب وہ قافلے کے ساتھ یہ ملی تو اس وقت جو ہے دوپہر کا وقت تھا، تو ان کو آتے ہوئے ان صحابی کے ساتھ جو ہے دیکھا اس نے عبداللہ بن ابی اور منافقین نے، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو ہے وہ افک یعنی آپ پہ تہمت لگائی، اور ایسا الزام لگایا کہ اس کا ایسا چرچا کیا کہ پورے 1 مہینے تک یہ جو منافقین ہیں اسی بات کو مدینے کے اندر جو مختلف مجلسوں کے اندر جو ہے وہ چلاتے رہے، اور اس بات کو جو ہے بہت مشہور انہوں نے کیا، اس کا بڑا چرچا کیا، حتیٰ کہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے، حضرت مصطح میں شامل ہیں، حضرت حسان بن ثابت جو مشہور شاعر ہیں وہ، اور حضرت حمنہ بنت جہش، وہ بھی 3 لوگ وہ بھی ان کے بہکانے کے اندر آگے، یعنی اس تہمت کے اندر وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس سے واپس ہوئیں اپنے گھر پہنچیں تو وہ بیمار ہو گئیں، اور تقریباً 1 مہینے تک جو بیمار رہیں۔ مہینے کے ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیا بات جو ہے چل رہی، تہمت کی کیا بات چل رہی ہے۔ تو مہینے بعد جو اٹھیں اور جو اپنا شام کے وقت میں جیسے مستورات جو باہر جاتی ہیں رفع حاجت کے لیے، تو یہ باہر عورتوں کے ساتھ نکلیں تو حضرت مصطح کی جو والدہ تھیں ان کے پیر کے اندر جو ہے چادر جو ہے وہ لپٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ گر گئیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے مصطح کو جو کہ بدری صحابی ہیں ان کو بددعا دی کہ ہلاک ہو مصطح، اس کا برا ہو۔ تو حضرت عائشہ نے ان کو ٹوکا کہ تم مصطح کو بددعا نہ دو، تو بدری ہے اور تمہارا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتی بھی ہو کہ مصطح جو ہے کیا کر رہا ہے، وہ جو تمہارے اوپر جو ہے تہمت کا چرچا کر رہا ہے، اور وہ عبداللہ بن ابی اور منافقوں کے ساتھ مل کے وہ تمہارے اوپر تہمت کو لوگوں کے اندر جو پھیلا رہا ہے۔ اب اس بات کا جب ان کو خبر ہوئی اور یہ گھر کے اندر تشریف لائیں تو انہیں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں اور اس بات کی تحقیق کروں کہ کیا معاملہ جو ہے چل رہا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں جب 1 مہینے میں اندر بیمار رہی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو میرے ساتھ اچھا سلوک اچھا اخلاق تھا اس کو بھی میں نے بدلا ہوا پایا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی نہیں تفصیل، تو میں اس بات کو ایسے ہی چلاتی رہی۔ لیکن اب جب مجھے پتہ چلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے، تو آپ نے مجھے آسانی سے اجازت دے دی۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بھی میں آپ سے اجازت مانگتی تھی تو آپ پوچھتے تھے کہ تم جو آج نہ جاؤ، کل چلی جاؤ، کم تو واپس آؤ گی، تو جانے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آسانی سے نہیں جانے دیتے تھے پیار اور محبت کی وجہ سے۔ لیکن اب میں نے آپ سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ اب جب اپنے والدین کے گھر پہنچی تو ان سے پوچھا تو انہیں واقعی جو اس تہمت کے بارے میں بتایا کہ تمہارے خلاف جو یہ بات جو ہے چل رہی۔
تو اس بات کے اوپر جو ہے پورے 2 دن جو ہے 2 راتیں جو ہے روتی نہیں اور نہ سوئیں اور نہ کچھ کھایا پیا، کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان سے مخاطب کر کے کہا کہ اے عائشہ، اگر تم جو ہے اس تہمت کے اندر جو ہے وہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو جس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر تم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو تم اس بات کا جو ہے اظہار کرو کہ تم جو ہے تمہارے اوپر جو تہمت ہے وہ جھوٹی تہمت ہے۔ تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کا جواب دیں، تو ان کو سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی خاموش رہی، اور پھر یہ خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو متوجہ ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تہمت جو ہے اس کا ایسا چرچا ہو چکا ہے کہ اس کا خیال اور اس کا جو یقین ہے آپ لوگوں کے دل کے اندر جو ہے بیٹھ گیا ہے۔ اب اگر میں اس کا انکار کروں گی تو آپ لوگ اس کو مانو گے نہیں، اور اگر میں جو اس کا اقرار کر لوں گی تو یہ بات تو واقعہ ہوئی ہی نہیں، تو اب یہ اپنا معاملہ جو ہے میں اس بات پہ صبر کرتی ہوں، اپنا معاملہ جو اللہ پہ چھوڑتی ہوں، اور اللہ کی طرف جو میں ایسی ہی امید رکھتی ہوں کہ لوگ میرے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے اوپر جو غم آیا تو انہیں اس بات کا جو ہے فیصلہ کیا، جب ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بارے میں جو ہے ان سے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ صبر کروں گا، اور جو تم جو ہے بات جو ہے گھڑ کے بیان کر رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، تو میں یہ فیصلہ جو اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ تو کہتی ایک تو میں یہ رو رہی تھی صبح و شام، اور پھر جو میرے ایک دم جو آنسو جو تھم گئے اور میں جو ہے وہ ایک طرف ہو کے جو لیٹی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ برات کی جو وحی ہے اس کا نزول ہوا، اور سورہ النور کی جو 10 آیتیں ہیں 11ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمائی، اور ان مسلمانوں کو جو سخت ڈانٹا گیا جو کہ آپ کے یعنی جو عفق کے اندر جو منافقین کے اندر جو ہے وہ شامل تھے، آپ پہ تہمت لگانے میں اس کو مشہور کر رہے ہیں۔ تو ایک تو تہمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، تو ان کی